جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. سورۃ الشعراء الحمدللہ مکمل ہوئی. آج سے انشاءاللہ سورۃ نمل کی ابتدا کریں گے. اللہ پاک اس سورت کے اندر جتنے بھی مضامین آئے ان سب کو شرح صدر سے بیان کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسمی ربط پہلے بیان کروں گا، پھر معنوی ربط، پھر خلاصہ انشاءاللہ، پھر سورت کا ترجمہ تفسیر شروع کریں گے. سورۃ النمل، نمل کا مطلب چیونٹی ہوتا ہے. کیا معنی ہے؟ چیونٹی. اسمی ربط سورۃ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ توحید ہے میرا، یہ حق و باطل کے اندر فرق کرنے والا ہے. فرقان کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنے والا. یہ جو میرا دعویٰ توحید ہے، یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ حق و باطل کے اندر فرق کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد آئی سورۃ الشعراء. سورۃ الشعراء میں اللہ نے فرمایا یہ کلام جو ہے یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سورۃ النمل ہے. اللہ پاک اس سورت کے اندر بیان کریں گے کہ اگر ظالموں تمہیں نہیں یقین آتا، تم نے شرک کیا، تم نے کفر کیا، انسان ہو کے اتنی بڑی میں نے عقل دی، تمہیں سمجھ دی، تمہیں شعور دیا، تم نے میری توحید کو قبول نہ کیا. ایک چیونٹی سے سبق حاصل کر لو، ایک حقیر سی چیونٹی سے سبق حاصل کر لو، اس کا بیان بھی سن لو. انشاءاللہ آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آئے گا اس کے اندر کہ چیونٹی نے کہا تھا اے چیونٹیو اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں نیچے روند ڈالے گا. اللہ نے فرمایا دیکھ لو، اس کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ چیونٹی نے کہا تھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب سلیمان کا لشکر اور اس کے اصحاب تجھے اپنے پاؤں نیچے تمہیں روند رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، نہ نبی کو نہ اس کے صحابی جو بڑے بڑے ولی ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا. اللہ نے فرمایا ایک چیونٹی سے سبق حاصل کر لو. سمجھ آ گئی ہے بات؟ ہاں. سورت فرقان میں اللہ نے فرمایا یہ جو دعویٰ توحید ہے حق و باطل میں کیا کرنے والا ہے؟ فرق کرنے والا ہے. سورۃ شعراء میں فرمایا کہ یہ دعویٰ کوئی شاعری نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، بلکہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ایک چیونٹی سے کیا کر لو؟ سبق حاصل کر لو. یہ اسمی ربط ہے. اب سورت معنوی ربط اس کا یہ ہے، سورت فرقان میں اللہ پاک نے زیادہ تر توحید کے اوپر عقلی دلائل بیان فرمائے تھے. سورت فرقان میں اللہ پاک نے عقلی دلائل زیادہ تر بیان فرمائے، اور سورت شعراء میں کون سے دلائل تھے؟ نقلی دلائل تھے.
7 نقلی دلائل بیان فرمائے اللہ پاک نے۔ اب سورت نمل کے اندر اللہ 4 واقعات بیان کریں گے۔ کتنے واقعات؟ 4 واقعات۔ اس کے ضمن کے اندر اللہ دعوی توحید کے اوپر 2 علتیں بیان کریں گے۔ کتنی علتیں؟ 2 علتیں۔ دیکھو دعوی توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی برکتیں دینے والی ذات نہیں ہے۔ اللہ 2 علتیں بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عالم الغیب اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے۔ یہ 2 علتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دعوی توحید، اللہ نے فرمایا برکات دہندہ صرف میری ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ عالم الغیب بھی میں ہوں اور دوسرا مختار کل بھی میں ہوں۔ یہ 2 علتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی 2 علتیں واضح کرنے کے لیے اللہ 4 واقعات ذکر کریں گے۔ کتنے واقعات ذکر کریں گے؟ 4 واقعات۔ اب ذرا خلاصہ ذہن کے اندر رکھنا ہے، یہ مانوی ربط ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے سورت کے اندر ہوگی تمہید، ٹھیک ہے۔ یہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ ہے تمہید، سمجھ آئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوگی بشارت، پھر اس کے بعد ہوگی تخویف اخروی، پھر اس کے بعد اللہ پاک تسلی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 4 قصے ذکر کریں گے۔ کتنے قصے؟ 4۔ کون سی علتیں واضح کرنے کے لیے؟ 2 علتیں وہی، عالم الغیب میں ہوں، دوسری علت کیا ہے؟ مختار کل میں ہوں۔ یہ ذہن میں رکھنی ہے چیزیں۔ اچھا، پہلا واقعہ اللہ پاک ذکر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کس کا؟ حضرت۔ یہ جو واقعہ اللہ بیان کریں گے، اس سے مقصود پہلی علت کی وضاحت ہوگی۔ پہلی علت کیا ہے؟ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ پہلا جو حضرت موسیٰ کا واقعہ اللہ بیان کریں گے، وہ پہلی علت کی وضاحت بیان کرنا مقصود ہوگی۔ اس کے بعد اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت داؤد کا قصہ بیان کریں گے۔ یہ قصہ جب اللہ بیان کریں گے، اس سے مقصود بھی پہلی علت کی وضاحت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دیکھو موسیٰ کی ہم نے لاٹھی کو سانپ بنایا، لیکن موسیٰ خوف سے مارے بھاگ گئے۔ اس سانپ نے کون سا حضرت موسیٰ کو ڈس لینا تھا؟ اگر موسیٰ کو پتا ہوتا یہ سانپ نے نہیں ڈسنا تو کبھی بھی خوف کے مارے پیچھے نہ بھاگتے۔ ایک، ٹھیک ہے۔ مقصد حضرت موسیٰ غیب کا علم نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی پہلی علت کی وضاحت کے لیے اللہ بیان کریں گے کہ حضرت سلیمان عالم الغیب نہیں۔ کس طرح؟ حضرت سلیمان پرندوں کی حاضری لے رہے تھے، اور جو حاضری لیتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، سمجھ آئی ہے؟ حاضر ناظر وہ نہیں ہوتا۔ اور ہدہد کو غائب پایا، اور پھر ہدہد وہ پیغام لے کر آیا جو حضرت سلیمان بھی نہیں جانتے تھے۔ ملکہ بلقیس، اس کی قوم کے حالات سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے تھے، تو معلوم ہوا سلیمان عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ جو 2 واقع ہوں گے، یہ پہلی علت کی وضاحت کے لیے ہوں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا، دوسری علت کیا ہے؟ مختار کل صرف اللہ ہے۔ ہر چیز کا اختیار کائنات میں صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اچھا، پھر تیسرا واقعہ اللہ پاک حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ کس کا؟ حضرت، یہاں پہ تبلیغ نہیں ذکر کریں گے اللہ پاک، ہم پیغمبروں نے تبلیغ کی فلانی جگہ کے فلانی جگہ کی۔ یہاں اللہ پاک نے ایک واقعے کی اللہ ایک کنڈی لیں گے، بس ایک شک لیں گے اللہ پاک کا۔ مقصد یہی 2 چیزیں وضاحت ہوگی، انہی 2 چیزیں۔ حضرت صالح کا اللہ پاک یہ ذکر کریں گے کہ وہ 9 بندے جو تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش کی تھی، ان کا ذکر کریں گے اللہ پاک۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت صالح کو کیا کر لیا تھا؟ بچا لیا تھا، اور بقیہ جو لوگ تھے کافر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا، اور اپنے ایمان والوں کو اور اپنے پیغمبر کو اللہ نے عذاب سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ اس سے مقصود دوسری علت کی وضاحت اللہ نے فرمائے، دیکھو ہم نے اپنے پیغمبر کو عذاب سے نجات دی، اپنے توحید والوں کو کیا کر لیا؟ مصیبت سے بچا لیا، اور جو کافر تھے ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا، ہلاک کر ڈالا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے سارے جہان کے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، کہ ہم نے ایمان والوں کو نجات دی تھی، ہم نے اپنے پیغمبر کو نجات دی تھی۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ تیسرا واقعہ دوسری علت کی وضاحت کے لیے۔ پھر اللہ چوتھا واقعہ ذکر کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کا۔
حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ پاک ذکر کریں گے، وہ بھی واقعہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرے، اس سے مقصود بھی دوسری علت کی وضاحت ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، نہیں مانے، بالآخر عذاب آیا، اللہ پاک نے حضرت لوط اور اس کے متعلقین کو کیا کر لیا؟ بچا لیا، نجات، عذاب سے نجات دے دی، اور کفار کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سارے جہان کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ سمجھے مقصد، خلاصہ کلام، پہلے دو واقعے حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان کے پہلی علت کی وضاحت کے لیے ہوں گے، اور حضرت صالح اور حضرت لوط کا واقعہ دوسری علت مختار کل والی صفت کے وضاحت کے لیے ہوں گے۔ سمجھے ان چار واقعات کے بعد پھر 20واں سپارہ شروع ہوگا، اس میں اللہ 5 عقلی دلائل بیان کریں گے۔ کتنے؟ 5 عقلی دلائل بیان کریں گے۔ مقصد اس سے یہ ہوگا، دوسری علت کی وضاحت تھی۔ دوسری علت کیا ہے؟ مختار کل اللہ ہے۔ اس علت کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ کتنے عقلی دلائل دیں گے؟ 5 عقلی دلائل پیش فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شروع صورت میں دی، آخر کے اندر اللہ تعالیٰ وہی تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، سورت کا اختتام ہو جائے گا۔ سمجھے؟ بڑی پیاری سورت ہے، بڑی میٹھی سورت ہے، یہ ذرا غور سے سمجھنا۔ دیکھیں جی، آ جائیں سن طاسین، اللہ اعلم بمرادہ بھی، اس کی مراد کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تمہید مع ترغیب، تمہید بھی ہے سورت کی اور ساتھ ترغیب بھی دے رہے ہیں اللہ پاک۔ سورت کے جو مضامین اللہ بیان کریں گے، اللہ سامع کے دل کے اندر اس کی محبت اور اس کی رغبت بھی ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک، تلک آیات الکتاب، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور واضح کتاب کی، یعنی ایسی آیتیں ہیں یہ جس کے لیے کوئی بیرونی دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، واضح سمجھنے والی آیتیں ہیں، کوئی لمبے چوڑے مفہوم کی ان کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ، ہر انسان اس آیتوں کو پڑھ کے کیا کر سکتا ہے؟ نصیحت حاصل کر سکتا ہے، واضح کتاب کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، کیا ہے یہ؟ رہنما ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ رہنما ہے۔ کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے یہ رہنما ہے۔ آگے وبشریٰ، اور خوشخبری ہے، واسطے کن کے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس صورت میں یہ جو میں قصے ذکر کروں گا اپنے نبیوں کے، یہ چیز آپ نے یہ آیت ذہن میں رکھنی ہے، انشاءاللہ اسی کے ساتھ پوری صورت کا ربط جوڑاں گا میں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ پوری صورت کا ربط ہوگا، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، کہ رہنما ہے اور خوشخبری ہے، یہ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس صورت میں جو 4 قصے میں ذکر کروں گا، ان قصوں کے ضمن میں ایمان والوں کے لیے کیا ہوگی؟ رہنمائی ہوگی بڑی، اور ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ جو اللہ پاک کی توحید کے اوپر ایمان لے آئے، وہ اللہ پاک کی طرف سے جو عذاب ہوتا ہے اس سے بھی بچ جاتا ہے، مصیبت سے دنیا کے اور آخرت کے عذاب سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے، نجات حاصل کر لیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہوگی، ایمان والوں کے لیے کیا ہوگی؟ اس صورت میں رہنمائی ہی رہنمائی ہے، جو 4 قصے ذکر کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ مومنین کا اللہ نے ذکر کیا، ایمان والوں کے لیے خوشخبری۔ اب اللہ آگے ان کی 3 صفتیں ذکر کریں گے مومنین کی۔ کتنی؟ 3 صفات کا اللہ پاک ذکر کریں گے۔ دیکھیں جی، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ سمجھ آئی ہے؟ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارتے، وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز جب ادا کرتے ہیں تو پورے نماز کا آداب بجا لاتے ہیں، سنن، مستحبات، فرائض، نوافل پورے خشوع خضوع کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ وہ صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں اپنی نماز کو۔ قائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یا اللہ، یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ تیرے دربار کے اندر اس طرح کھڑی ہو جائے جس طرح ایک درخت کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب رہتا ہے درخت،
اس کے اوپر کبھی خزاں نہیں آتی، ہمیشہ کے لیے سر سبز و شاداب رہتا ہے. یا اللہ اس درخت کی طرح میری نماز بھی ہمیشہ کے لیے تیرے دربار میں کھڑی ہو جائے، قائم و دائم ہو جائے. یہ کیا ہے؟ قائم کرنا. اس کا مطلب قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تیرے دربار میں اعلیٰ درجے کی قبولیت حاصل کر لے یہ میرا نماز پڑھنا. اور یہ کس طرح حاصل ہوگی؟ جب ہم نماز کے اندر سنن مسنون طریقے سے نماز پڑھیں گے، سنتوں کا پورا لحاظ رکھیں گے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، ادا کی جاتی ہیں، فرائض ارکان نماز کا پورا خیال رکھیں گے اور مستحبات کا پورا خیال رکھیں گے، پھر ہماری نماز کیا ہوگی؟ قائم ہوگی. یہاں سب سے پہلے نماز کے ایک مسنون طریقے کو، نماز کے ایک ادب کو، نماز کے خشوع خضوع کو ہم پہلے ہی ضائع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کسی بندے کی عادت ہی بن جائے. سب سے پہلے تو دیکھو وقت ہے نا بھائی. جس کے دل میں نماز کے وقت کی قدر ہوگی اس کے دل میں نماز کی بھی کیا ہوگی؟ قدر ہوگی. جب اس نے نماز کے وقت کی قدر نہیں کرنی، نماز کی قدر کس طرح دل میں آئے گی؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں بات؟ سب سے پہلے وقت کی پابندی کیا ہے؟ لازمی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ پاک نے وقت کی کتنے احادیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین کی ہے وقت کی. کتنا اس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ فجر کی نماز اس وقت میں پڑھنی ہے، ظہر کی نماز اس وقت میں پڑھنی ہے، عصر کی نماز اس وقت میں پڑھنی ہے، مغرب کی نماز اس وقت میں، عشاء کی نماز اس وقت میں. تکبیر اولیٰ کے بارے میں کتنے اہتمام، کتنی مواظبت اور کتنی پابندی کا حکم دیا گیا حدیث شریف کے اندر. اور یہ جو قائم کرنا ہے نا، الذین یقیمون الصلاۃ، قرآن پاک میں آپ جہاں بھی پڑھیں گے صرف یہی ملے گا آپ کو، یقیمون الصلاۃ. تفصیل آپ کو نہیں ملے گی کہیں بھی. تفصیل اس کی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ساری، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی زبان کے الفاظ کے موتیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا کیا؟ ساری یقیمون الصلاۃ کی تشریح کی ہے کہ نماز پڑھنے کا حق کیا ہے، نماز پڑھنے کا ادب کیا ہے، نماز کس طرح پڑھنی چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. وگرنہ بے ایمان ظالم آج تو یہ کہتے ہیں ہم تو مدینے نماز قائم کرتے ہیں. اللہ کون سا قرآن میں کہتا ہے نماز پڑھو؟ اللہ کون سا کہتا ہے نماز پڑھو؟ اللہ نے یہی کہا ہے وہ قائم کرتے ہیں. ہماری نماز مدینے کے اندر قائم ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے قائم ہونے کا. قائم ہونے کا مطلب یہ ہے اس کے سنن مستحبات اور آداب کو بجا لائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. آگے یہ پہلی صفت. دوسری صفت وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ادا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کو. سبحان اللہ، ادا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کو. مکی صورت ہے، مکہ میں تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی تھی، تو پھر اللہ نے کیوں کہا ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو؟ میں نے اس کا جواب پچھلی صورت کے اندر بھی دیا تھا، شاید کسی کو یاد ہو. لگاؤ زور، تھوڑا سا زور لگاؤ. شاباش. جی نہیں، جب مکی صورت کے اندر زکوٰۃ کا ذکر آئے گا تو پھر اس سے کیا مراد لیا جائے گا؟ جی بولو. شاباش. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. ہاں جی، قریب پہنچ گئے ہیں. تقوی اختیار کرو. زکوٰۃ تزکیہ سے ہے. زکوٰۃ کا مطلب پاکی حاصل کرنا. کیا مطلب؟ پاکی. زکوٰۃ کو زکوٰۃ، مالی زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہم زکوٰۃ اپنے مال میں سے جو میل کچیل ہوتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اس کو صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اپنے مال کو کیا کرتے ہیں؟ پاک صاف کرتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ تو جب مکی صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا لفظ بولا جائے گا اس سے مراد مالی زکوٰۃ مراد نہیں ہوگا، بلکہ تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں وہ گناہوں سے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ بہت سے مفسرین نے اس بات کا جواب دیا ہے. اور کچھ مفسرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب مکی صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا مطلب آئے، مطلب یہ ہوگا کہ مکہ کے اندر زکوٰۃ کا حکم تو آ چکا تھا، لیکن اس کا جو سارا نصاب وغیرہ تھا وہ مدینہ منورہ کے اندر فرض ہوا تھا. یہ کچھ لیکن وہ جو جواب پہلا ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے. مکی صورت کے اندر جب زکوٰۃ کا لفظ بولا جائے گا مالی زکوٰۃ نہیں مراد ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟
تزکیہ نفس مراد ہوگا. سمجھ آگے؟ بھولے گا تو نہیں اب انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. آگے دوسری صفت ہوگی یہ. تیسری صفت، اور یہ زکوٰۃ کیوں اسلام نے فرض کی قرار دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسلام نے زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا کہ جب اس کے پاس مال جمع ہو جائے گا اس کی تو لالچ بڑھے گی، اس کا ہرس اور زیادہ بڑھے گا. لیکن جب وہ اللہ کے رستے میں ہر سال 2.5% اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے دل سے مال کی محبت نکلے گی. مال کی محبت نکلے گی. 2 فائدے ہوں گے اس کے. کتنے؟ ایک فائدہ تو دنیاوی یہ ہوگا کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت ادا کرے گا. وعدہ ہے اللہ پاک کا سورۃ بقرہ کے، میرے رستے میں خرچ کرو میں دگنا دوں گا. ایک یہ فائدہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا مال کی لالچ اور ہرس اس کے دل سے نکلے گی، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی. اللہ کی محبت اس لیے پیدا ہوگی کہ وہ اللہ کے رستے کے اندر مال خرچ کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے. یہ 2 فائدے ہوتے ہیں. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ کنجوس بخیل آدمی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. بخیل اسراف کرنے والا اور بخل اختیار کرنے والا، دونوں ہی بندے اللہ کو پسند نہیں ہے. پچھلی صورت کے اندر ہے اسراف، فضول خرچی، ایسے بلا تکا اپنا پیسہ اجاڑا ہے آزادی کے کاموں میں. اور بخیل جو زکوٰۃ نہ ادا کرے، صدقہ خیرات، غریبوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھے، ایسے شخص اللہ کو پسند نہیں ہے. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے سخی انسان اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور سخی بندہ جنت کے اندر جائے گا. اور اللہ نے فرمایا بخیل بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل نہیں اللہ کو پسند. جب وہ بخل اختیار کرے گا اس کے دل میں مال کی محبت آئے گی. جب مال کی محبت آئے گی اس کے اخلاق بگڑیں گے. جب اخلاق بگڑیں گے وہ اعمال کے اندر سستی کرے گا. جب سستی کرے گا تو بدکاری والی زندگی گزارے گا، گناہ کبیرہ کی طرف مائل ہوگا، پھر اس کی جہنم ہی جہنم ہے. اس لیے قرآن بار بار اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہے کہ اپنی مالی زکوٰۃ کیا کرو، ادا کرو، مالی زکوٰۃ ادا کرو. سمجھ دیکھیں جی تیسری صفت، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ ساتھ آخرت کے وہ یقین رکھنے والے ہیں. بھئی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر بھی کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے. جس کے دل کے اندر آخرت کا فکر ہوگا، دنیا کے اندر اللہ نے اس کے اوپر جتنے بھی اعمال لاگو کیے ہیں وہ سارے پر عمل کرے گا. کیوں؟ اس نے ایمان بنا لیا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اس بات کا. وہ پرچہ پورا صحیح طریقے سے حل کرے گا جو دنیا کے اندر اللہ نے اس کے حوالے کیا ہے، کیونکہ اس کا آخرت کے اوپر یقین ہے. وہ اپنی آخرت کی کیا کر رہا ہے؟ فکر کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی صفتیں ہوگی جی؟ 3 صفتیں. یہ تھی بشارت. بشارت کے بعد 3 صفتیں اللہ نے ذکر کی. آگے اب ہوگی تخویف اخروی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. سبحان. بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، مزین کر دیے ہم نے واسطے ان کے اعمال، فهم یعمہون، پس وہ اندھے ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ اندھے ہو رہے ہیں. آگے نا وہی بات، جس کے دل میں آخرت کا فکر نہیں ہوتا وہ دنیا کے عملوں کے اندر اندھا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ خوبصورتی سمجھتا ہے. مزین ہے نا، زینا لہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزین یعنی خوبصورت کر دیا ہم نے. شیطان جب اللہ کے دربار سے نکلا تھا، غالباً یہ سورۃ ہجر کے اندر ہی آیا تھا، اس نے بھی یہی وعدہ دیا تھا اللہ کو، یا اللہ میں تیرے بندوں کے سامنے گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا، مزین کر دوں گا ان کے لیے ان کے برے عمل. یہاں پہ اللہ پاک نے یہ نسبت کی اپنی طرف، ہم نے مزین کر دیا واسطے ان کے اعمال. یہ کیا مسئلہ؟ ادھر شیطان کیا ادھر اللہ پاک کہہ رہے ہم نے مزین. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ اختیار اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے کہ ایک طرف اللہ نے نیکی رکھی، ایک طرف اللہ نے برائی رکھی. بھئی جو انسان نیکی کی طرف جائے گا اللہ اس نیکی کی محبت اس کے دل میں ڈالے گا، اور جب وہ انسان برائی کو پسند کرے گا تو پھر ٹھیک ہے برائی کرے. وہ پہلا قدم کون اٹھاتا ہے؟ بولو. انسان ہے نا بھئی، انسان پہلا قدم اٹھائے گا. وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے؟ نیکی کا، بدی کا؟
جب انسان بدی کا رستہ اختیار کرے پھر ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں جاؤ دفع ہو، اندھے ہو جاؤ، تم نے کون سا ہمیں پسند کیا، تم نے کون سا نیکی کا رستہ پسند کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک یہاں اصل جو بات فرمانا چاہتے ہیں مشرکین مکہ کے متعلق ہے. مشرکین مکہ، مشرک اللہ نے فرمایا آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا، اور وہ شرکیہ کفریہ اعمال کو اپنے لیے سمجھتا ہے میں بہت بڑا عمل صالح کر رہا ہوں. جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دے گا وہ اس کو بدی سمجھ سکتا ہے، وہ برائی سمجھ سکتا ہے. اس کو کیا سمجھے گا وہ؟ اس کو میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، بزرگوں کی میں تعظیم کر رہا ہوں، اللہ خوش ہو رہا ہے اس سے. ٹھیک ہے، وہ عمل صالح سمجھتا ہے. اسی طرح مشرک انسان غیر اللہ کی پکار وہ کیا سمجھتا ہے؟ عمل صالح سمجھتا ہے، برائی نہیں سمجھتا. اللہ نے فرمایا جب انہوں نے شرک اختیار کر لیا، آخرت کے اوپر جب یقین نہیں رکھتے، ٹھیک ہے ہم نے مزین کر دیا، وہ اندھے ہوتے پھرے. اور آج بھی ایک گناہگار انسان جو بدکار ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی وہ جب گناہ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو گناہ ہے اس کے اندر مجھے لذت حاصل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لذت. لیکن یاد رکھنا گناہ کی لذت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب تک وہ گناہ ختم نہیں ہو جاتا. ایک ہوتی ہے لذت، ایک ہوتی ہے نحوست. ایک لذت، دوسری نحوست، دونوں میں فرق ہے. گناہ جب انسان کرے گا اس کو وقتی طور پہ لذت حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کی نحوست باقی رہتی ہے. اس کا دل ویران ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ نقطہ اور بڑھتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اس کا نقطہ اور بڑھتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کا. اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے بس وہ گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے. تو گناہ کی لذت صرف اس وقت ہے کہ جب تک وہ ہو نہیں جاتا. جب ہو جاتا ہے گناہ کی لذت ختم، لیکن اس کی نحوست باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ لذت. اس کو اچھا سمجھتا ہے. جھوٹ بولے گا کوئی انسان جس کی عادت بن چکی ہوتی ہے جھوٹ بولا، لذت سمجھے گا. میرے کاروبار میں نفع ہو گیا، مجھے یہ مل گیا، مجھے فلاں مل گیا. ٹھیک ہے. استغفر اللہ، اللہ 100 بار بچائے. زنا وقتی طور پہ لذت، بعد میں نحوست ہی نحوست. حضور نے فرمایا کہ زنا جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے. رشوت، ڈاکہ، چوری، یہ سارے کیا ہے؟ گناہ ہے نا. جب انسان کرتا ہے یہ مزین ہوتا ہے، خوبصورتی سمجھتا ہے اس کو کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ایسے بدبختوں، یہ جن کا آخرت کے اوپر یقین نہیں ہوتا، ہم ان کے لیے ان کے برے عمل کیا کر دیتے ہیں؟ مزین. اور پھر دیکھو فہم یعمہون، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں اندھے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، مجھے کدھر جانا چاہیے تھا، مجھے کدھر نہیں جانا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں بات؟ ہاں، یہی مسئلہ بنتا ہے. یہی انسان جب گناہ کرتا ہے یہ باتیں سوچتا نہیں ہے کہ میں نے کس کو جواب دینا ہے، کس کو نہیں دینا، میں کس سے مقابلہ کر رہا ہوں. اندھا ہو جاتا ہے وہ پورا. آگے اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ واسطے ان کے عذاب ہوگا برا. کیا ہوگا؟ برا عذاب ہوگا. وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ یہی خسارہ پانے والے لوگ ہوں گے آخرت کے اندر بھی. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ آخرت کی ناکامی ہے. جو آخرت کے اندر ناکام ہو گیا وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا خسارہ ہے. ٹھیک ہے. آگے تسلی ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. تسلی اور یہ ترغیب الی القرآن بھی ہے، قرآن کی طرف پڑھنے کی ترغیب بھی اور تسلی بھی. اور بے شک آپ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ دیے گئے ہو قرآن پاک، یعنی آپ کو میرے پیغمبر ہم نے کیا دی ہے؟ یہ کتاب دی، قرآن پاک دیا. مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس ذات کی طرف سے جو حکمتوں والا ہے اور علم والا ہے، یا حکمتوں کا بادشاہ ہے، جاننے والا ہے. اس ذات کی طرف سے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کتاب دی ہے. اور ترغیب دی جا رہی ہے قرآن کی طرف کہ میرے پیغمبر کہ اے لوگو میں ہوں حکیم.
میں ہوں علیم جاننے والا، کتاب میں نے اپنے پیغمبر کے اوپر اتار دی ہے، اب میرے پیغمبر کی وساطت سے یہ کتاب ملے گی تمہیں، اور تمہارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے کہ تم اس کتاب کے اوپر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ ترغیب القرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو قرآن جیسی عظمت والی اعلیٰ کتاب آپ کے سپرد کر دی، آپ کے قلم مبارک کے اوپر نازل فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہید ہوگی جی، ساری تخویف بھی ہوگی، بشارت بھی ہوگی، تسلی بھی ہوگی۔ اب حضرت اصل واقعہ اللہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں اب وہاں سے یہ یہاں سے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ سبحان اللہ۔ پہلا واقعہ کس کا ہے جی؟ اور یہ کون سی علت کے اوپر وضاحت ہے؟ عالم الغیب کے اوپر۔ دیکھیں جی، اذ قال موسیٰ، جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأہلہ واسطے اپنے اہل کے، اپنے کون تھا ساتھ؟ کون تھا بولو سارے؟ بیوی ساتھ تھی، اور بیوی کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ بولا ہے؟ اہل بیت، اہل بیت کا لفظ بولا ہے۔ قرآن کی اصطلاح کے اندر اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہے؟ بیوی شامل ہے۔ پکا عقیدہ بنا لو، نظریہ بنا لو کہ اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے گا پیغمبر کے لیے، سب سے پہلے کون ذہن میں آئے گا؟ بیوی۔ بیوی مراد ہے، بیوی مراد ہے۔ آج لوگوں نے سمجھایا ہوا ہے کہ اہل بیت کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ الٹی سوچ، الٹی سوچ۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ بھئی آپ کی گھر والی ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوگا؟ بیوی۔ یا اس سے مطلب یہ ہوگا کہ بابا وہ جو تو نے بیٹی وہ کراچی کے اندر تو نے رشتہ دیا ہے، بیٹی اس کے بیاہ کیا ہے، شادی کی ہے، میرا مطلب وہ ہوگا، یا گھر میں بیوی مراد ہوگی؟ بیوی مراد ہے۔ آپ کے اہل و عیال ٹھیک ہے، مطلب گھر میں بیوی ٹھیک ہے آپ کی، بیٹی مراد نہیں ہوتی۔ اہل بیت میں سب سے پہلے کون داخل ہے؟ بیویاں داخل ہیں۔ اسی طرح پیچھے سورۃ ہود میں واقعہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، 3 فرشتے آئے تھے حضرت کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا ابراہیم کے گھر والوں، اہل البیت، وہاں لفظ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والوں۔ وہاں ساتھ کون کڑی تھی؟ کون سی بیوی تھی؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ساتھ کھڑی تھی وہاں پہ۔ اور جب فرشتوں نے کہا تھا تعجبینا، کیا اللہ کے حکم سے تو حیرت زدہ ہوتی ہے، تعجب کرتی ہے کہ اللہ تجھے بڑھاپے کے اندر بیٹا دے گا؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو یاد کر لو یہ بات کہ اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہوتا ہے؟ بیوی شامل ہوتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں آگے جی، اور یہاں بھی لِأَهْلِهِ کا لفظ بولا، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھا ہے، کس کو؟ نارا، آگ کو۔ آنستو اس کا مطلب میں نے دیکھا ہے آگ کو۔ ہاں، سآتیکم منہا بخبر، ان قریب آؤں گا میں تمہارے پاس اس آگ سے ساتھ خبر کے۔ ٹھیک ہے، منہا اس آگ سے، بخبر ساتھ خبر کے، او آتیکم بشہاب، او آتیکم بشہاب قبس، یا آؤں گا میں تمہارے پاس ساتھ شعلہ انگارے کے، کوئی انگارہ لے کر۔ ٹھیک ہے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرمی حاصل کرو، تاکہ تم کیا کرو؟ گرمی حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، یہ قصہ جو ہے یہ پہلی علت پر متفرع ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدت اجارہ پوری کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی سرزمین سے، یہ واقعہ بھی انشاءاللہ آگے سورۃ قصص ہے، وہاں پہ اللہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ذکر کریں گے، قبطی والا، وہ جب مار کے مکہ حضرت موسیٰ بھاگ گئے فرعونیوں کے مذموم مقاصد سے حضرت شعیب کے، وہ ساری حضرت شعیب کا کلام اور موسیٰ کا کلام جو ہوا نا، میرے پاس اتنی مدت ٹھہر، میرے پاس اتنی مدت ہے، وہ 2 بچیوں والا واقعہ، وہ سارا تفصیل کے ساتھ اللہ نے سورۃ قصص میں ذکر کیا ہے، موتی پرو دیے، موتی۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پیچھے سے اتنی بھی صورتیں گزری ہیں، یہ صرف اس واقعے کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کی مدت پوری کر کے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا کر، اور جو بیوی تھی ساتھ حضرت کی، حضرت شعیب کی بیٹی تھی، اس کا نام تاریخ نے ذکر کیا ہے، اس کا نام صفورہ تھا۔
حضرت موسیٰ کی جو بیوی تھی صفورہ، صاد سے، صفورہ تھا نام اس کا. جب آئے، سخت سردی کا موسم ہے، مصر کی طرف روانہ ہو رہے تھے نا اپنے وطن کی طرف، ٹھیک ہے، جا رہے ہیں راستے میں، ایک تو راستہ بھول گئے اور دوسرا سخت سردی کا موسم. تو حضرت کو دور سے ایک آگ درخت کے اوپر جلتی ہوئی دکھائی دی. تو حضرت راستہ بھی بھول گئے اور آگ کی بھی ضرورت تھی. تو حضرت نے اس لیے فرمایا منہا بخبرن، کوئی خبر لے کر، یعنی راستے کا پتہ پوچھا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی رہنما پالوں گا وہاں، یا آتیکم بشہاب قبس، یا کوئی لے کے آؤں شعلہ تاکہ تم کیا حاصل کرو، گرمی. حضرت جب وہاں آگ کے قریب ہو رہے ہیں، وہ آگ کیا ہو رہی ہے، اور پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، اور پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، اور جب تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں آگ اور قریب آ رہی ہے، آگے چلتے آگ دور ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ خوف زدہ ہوئے، تھوڑا سا جب پیچھے ہٹے، ٹھیک ہے، پھر اللہ پاک نے فوراً آواز دی، سبحان اللہ. فلما جاءہا نودیا ان بورک من فی النار ومن حولہا، پس جب آئے حضرت اس جگہ پر، ان بورک من فی النار، بلائے گئے، نودیا آواز دی گئی، بلائے گئے، ان بورک کس کی طرف سے بلائے گئے، اللہ کی طرف سے، ان بورک یہ کہ برکت کیا گیا ہے وہ، من فی النار جو بیچ آگ کے ہے، جو اس آگ کے اندر ہے وہ بھی کیا ہے، برکت والا. ٹھیک ہے، آگے ومن حولہا، اور جو اس آگ کے ارد گرد ہے وہ بھی کیا ہے، برکت والا. سمجھو، من فی النار جو آگ میں ہے، اس سے مراد ہے ملائکہ. اس تجلی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تجلی، اس کے اندر ملائکہ بھی تھے. ٹھیک ہے، اور جو آگ کے ارد گرد ہے وہ بھی کیا ہے، برکت والا. اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ آگ کے قریب اس وقت حضرت موسیٰ تھے، اس کو بھی برکت دی گئی، وہ بھی برکت والا، اور جو آگ کے اندر ہے وہ ملائکہ، وہ بھی کیا ہے، برکت والے ہیں. ٹھیک ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ پاک یہاں پر کیا فرمانا چاہتے ہیں، پہلے میں اس کا بیان کرتا. اللہ فرمانا چاہتے ہیں، اچھا یہ جو ندا دی گئی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ ندا بطور تحیہ اور سلام کے دی گئی تھی. یہ جو آواز اللہ کی طرف سے، یہ سلام تھا، دعا تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز و اکرام کرنا مقصود تھا کہ اے موسیٰ گھبرا نہ آگ کو دیکھ کے. کیونکہ حضرت خوف زدہ ہو گئے تھے، پیچھے کو بھاگنے لگ گئے کہ یہ کیا، میں قریب جاتا ہوں دور ہو جاتی ہے، پیچھے ہٹتا ہوں یہ قریب ہو جاتی ہے. اللہ نے سلام دیا، تحیہ، تسلی دی کہ گھبرانا نہیں ہے موسیٰ. ٹھیک ہے، اچھا آگے اللہ پاک نے، اب دیکھو آگ اس درخت کے اندر تھی. اللہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ و سبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو جہان والوں کا پروردگار ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ مکان سے، جہت سے، جسم و رنگ سے، ٹھیک ہے، اور دوسری جو بھی مخلوق کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، اللہ ان سے منزہ ہے، پاک ہے. یہ نہ سمجھو کہ آگ درخت کے اندر ہے تو سمجھ لو اللہ اس درخت کے اندر حلول کرایا ہے. جس طرح عیسائیوں نے عقیدہ بنایا تھا نا ظالموں نے، کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہو گیا، حلول کرایا. اللہ نے فرمایا اس طرح نہیں کہ میری تجلی اس درخت کے اندر ہے، نور درخت کے اندر، یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ درخت کے اندر میں حلول کرایا، یہ نہ سمجھنا. بلکہ اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات کس سے، مکان سے، جہت سے، جسم و رنگ سے. مخلوق کے اندر جو صفتیں پائی جاتی ہیں، اللہ ان صفات سے کیا ہے، پاک ہے، منزہ ہے. بھئی اللہ کے لیے اگر ہم کہیں کہ اللہ کا جسم ہے ہم جیسا، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے لیے مکان بھی ثابت کرنا پڑے گا. بھئی ایک چیز کا وجود ہے، مثلا انسان ہے، تو پھر ہمارا مکان کیا ہے، یہ جگہ، مکان بھی ثابت. اگر ہم کہیں کہ اللہ کا وجود ہے ہم جیسا، پھر اللہ کے لیے مکان بھی ثابت کرنا ہوگا. جب اللہ کے لیے مکان ثابت ہوگا، پھر اللہ کی جہت بھی ثابت کرنی ہوگی. اللہ دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں ہے، اللہ تعالیٰ آگے دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے. یہ ساری صفتیں جو ہیں یہ اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں. اور کیوں پائی جاتی ہیں؟ اللہ قدم قدم پہ انسان کو بتانا چاہتا ہے تو قدم قدم پہ میرا محتاج ہے. تو قدم اٹھا تب بھی تو میرا محتاج، تو دائیں دیکھ تب بھی تو میرا محتاج، تو بائیں دیکھ، آگے دیکھ، پیچھے دیکھ، تب بھی تو میرا محتاج ہے. محتاجی سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں انسان.
بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں آگے دیکھیں، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اس آگ کے اندر سے آواز آئی، اے موسیٰ انہو بے شک وہ، انا اللہ میں اللہ ہوں، انا اللہ العزیز الحکیم میں اللہ غالب ہوں حکمت والا ہوں، میں غالب ہوں یہ پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی، پہلی وحی، نبوت ملی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھو آگے، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال تو اپنی لاٹھی۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر کیا تھا؟ اللہ نے سوال کیا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہاں پہ صرف اللہ واقعے کا وہی چیز لے رہے ہیں جو اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال تو اپنی لاٹھی، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پس جب دیکھا حضرت نے اس کو، لاٹھی ڈال دی، جب زمین پہ پھینکی تو حضرت نے دیکھا اس کو، تہتزو کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ حرکت کر رہی ہے، سانپ بن گیا نا، کأنہا جان، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، پتلا سانپ، وہ جس کو کہتے ہیں پھرتیلا، یہ پنجابی میں پھنیر بھی کہتے ہیں اس کو، پھنیر سانپ، ٹھیک ہے؟ وہ سانپ دوڑنے کے اندر بہت تیز ہے۔ ایک ہوتا ہے ازدھا، جس طرح پیچھے ایک لفظ گزرا تھا، پیچھے سورت کے اندر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، ثعبان کا لفظ تھا وہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے ازدھا۔ یہ کیا ہے؟ پتلا سانپ، جان کہتے ہیں پتلے سانپ کو، اور ثعبان کس کو کہتے ہیں؟ ازدھا کو۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ کہیں لاٹھی سانپ بن رہی ہے اور کہیں لاٹھی، کہیں اللہ فرما رہے ہیں وہ ثعبان ازدھا مطلب اللہ کا مفسرین نے فرمایا کہ مطلب اللہ کے بیان کرنے کا یہ ہے، وہ ہے تو ازدھا ہی تھا، بڑا سانپ تھا، ایک بڑا سانپ جو ہے تیز نہیں نہ بھاگ سکتا وہ، ٹھیک ہے؟ بڑا سانپ تیز نہیں بھاگ سکتا، تیز بھاگنے کے اندر وہی سانپ مشہور ہے جو چت کبرا، وہ پھنیر سانپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہے تو وہ ازدھا ہی تھا، لیکن اس کی چال چلن اتنی تیز تھی جس طرح پتلا سانپ دوڑا کرتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا تھا نا۔ ہاں، کأنہا جان، جب حضرت نے دیکھا نا سانپ بن رہا ہے دوڑتا ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، ہاں اللہ، حضرت موسیٰ پھرے وہ پیٹھ دینے والے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، سمجھ آئی؟ وَلَّا مُدْبِرًا، اور پھرے وہ پیٹھ دینے والے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور نہ دیکھا پیچھے مڑ کے بھی، اتنے خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا نکال اب کہا جلالی تیری ساری، ایک مکہ مار کے گیا تھا نا مدین کی سرزمین پہ، اب ہمارا سانپ دیکھا ہے، اب خوف زدہ کیوں ہوتا ہے؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے پھرے وہ پیٹھ دینے والے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور نہ دیکھا پیچھے۔ اچھا، اللہ پاک نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرا موسیٰ بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ دے کے بھاگ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا فوراً، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف زدہ نہ ہو، ڈرنا تو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ نے لا تحزن نہیں کہا ہے، لا تخف کہا ہے، کیوں کہا ہے اللہ نے لا تخف؟ دو جواب اس کا، شاباش جی۔ ہاں، اپنی جان کا خطرہ تھا، اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے لا تخف کا لفظ بولا ہے۔ اگر کسی کی جان کا خطرہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لا تحزن، سمجھ آئی؟ حزن اور خوف کے اندر میں فرق سمجھایا ہوں سورۃ توبہ کے اندر، اور وہ اس کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے میں ہر جگہ آپ کو نشاندہی اس کی کروا رہا ہوں۔ یہاں پہ حضرت کو چونکہ اپنی جان کا خوف تھا، اس لیے اللہ نے بولا ہے لا تخف، خوف نہ کر، ٹھیک، کچھ بھی نہیں ہوگا تجھے، سانپ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے؟ انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک نہیں خوف کرتے، نہیں ڈرتے میرے پاس رسول، جو میرے ہاں رسول ہوتا ہے وہ خوف نہیں کھاتا، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ حضرت جو ڈرے تھے وہ بشری تقاضوں کے تحت تھے، بھئی انسان تھے نا آخر، اور انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، اور یہ دیکھو سانپ نظر آیا، حضرت نے جان بچائی، یہ چیز کوئی نبوت کے منافی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حضرت ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اپنی جان بچانا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آج کے دور میں کسی کو سانپ نظر آ جائے وہ بھاگ جائے، کتا پیچھے پڑ جائے وہ بھاگ جائے،
کیا کہتے ہیں ہم؟ اچھا کتے کو ڈر گیا، وہ سپ کو ڈر گیا، وہ بلی کو ڈر گیا. بھئی یہ چیزیں ایسی ہیں، زہریلی چیزیں ہیں. کتا اگر کاٹ لے 16 ٹیکے لگائے گا، مرے گا ہسپتال کے اندر بیڈ کے اوپر. سانپ کاٹ لے اس میں بھی موت ہے. جان بچانی فرض ہے، ضروری ہے. یہ نہیں اس کے سامنے بازو چڑھا کے لگ جاؤ. جان بچاؤ ضروری ہے اپنی. مقابلہ اس چیز سے کرو جس کے اندر ہمت ہو مقابلہ کرنے کی. سمجھ آئی ہے؟ گھر کا پالتو کتا ہو بندہ، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا. بلی سے مقابلہ نہیں کر سکتا بندہ. اس کے اندر اتنا زور ہوتا ہے، اتنا زور ہوتا ہے. یہ تو میں نے خود بھی آزمایا ہوا ہے. میں خود بلی کو پکڑا ہے، اس کے اندر ایک پورے بندے جتنا زور ہے. اس کی خوراک کیا ہے؟ صرف دودھ ہے اور گوشت ہے. اور جو گوشت اور دودھ کھانے والی بلا ہو اس کے اندر کتنا زور ہوگا. اور ایسے تو نہیں کہتے یہ شیر کی خالہ ہوتی ہے. دوسرا چھوٹا شیر ہوتا ہے، ایک بڑا شیر ہے، یہ چھوٹا شیر ہے. بڑا زور ہے اس کے اندر. اور یہ بھی انتقامی جانور ہے. جب اس کو غصہ چڑھتا ہے یہ سیدھا ادھر وار کرتی ہے یہ بلی. سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے ہر کسی کو ہتھیار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حضرت جو ڈرے ہیں یہ بشری تقاضے کے تحت ہے. یہ کوئی منافی نہیں ہے نبوت کے کہ حضرت ڈر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سانپ سے ڈر گئے. اپنی جان بچانی بھی ضروری ہوتی ہے. اب کوئی آپ کے سامنے بندوق تان کے کھڑا ہو جائے، آپ کو مار گولی چلا، یہ میرا سینہ حاضر ہے، نہیں، بالکل نہیں. جو کچھ ہو سکے اپنی جان بچاؤ. اس کے معافی مانگ لو، ترلا کر لو، یہ کر لو. اس کے کوئی طنز کی بات نہیں ہے، تنقید کی بات نہیں ہے. تو اس کے سامنے ڈر گیا، یہ ہو گیا. ہاں اگر یہ جذبہ دکھانا ہے تو کسی کافر کے سامنے دکھاؤ، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اپنا بندوق تان دے، اسے کہا بابا مجھے معاف کر دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کون پالے گا، میری بیوی اکیلی ہے، میری جان بخش دو. ٹھیک ہے، اپنی جان بچاؤ. تو یہ چیز کوئی انسان کی شان کے عظمت کے منافی نہیں ہے. جان بچانا ضروری ہے انسان کے لیے، احتیاط ضروری ہے بہت زیادہ. تو حضرت اللہ نے فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک نہیں ڈرتے میرے ہاں نبی رسول. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، مگر وہ انسان جو ظلم کرتا ہے، ثم بدل پھر تبدیل کرتا ہے نیکی کو بعد برائی کے، فانی غفور الرحیم پس بے شک میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے ہاں رسول نہیں ڈرتے، وہ خوفزدہ نہ ہو. لیکن وہ انسان جس نے گناہ کیا، ظلم کیا، اللہ فرما رہے ہیں اس کو ڈرنا چاہیے. جو کرتا ہے گناہ، جس نے کیا ہے ظلم، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے میرے عذاب سے، میرے قہر سے، میرے غضب سے، اس کو ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن پھر اس شخص نے ظلم و زیادتی کر کے اپنی برائی کو کر لیا نیکی میں تبدیل. کیا مطلب؟ اس نے توبہ کر لی. تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں فإنی غفور الرحیم، پس بے شک میں کیا ہوں؟ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر تبدیل کرتا ہے نیکی کو بعد برائی کے. یعنی برائی کے بعد اس نے فوراً توبہ کر لی، نیکی کر لی. اللہ کا کیا فرما رہے؟ میں اس کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. اسے نہیں ڈرنا چاہیے. ڈرنا کس کو چاہیے؟ جو ظلم کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے. لیکن جو برائی کر کے نیکی کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. آگے وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اچھا پہلا معجزہ ہو گیا ہے. کون سا؟ عصا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصائے موسیٰ، پہلا معجزہ ہے. آگے ید بیضاء، ید کا مطلب ہاتھ، بیضاء سفید روشن، ید بیضاء. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور داخل کر تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، اپنے گریبان بغل کے اندر. ٹھیک ہے. ہاں تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا سفید بغیر کسی بیماری کے، روشن ہو کر نکل، بغیر کسی بیماری کے. مطلب بھئی ایک آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے ہاتھ کے اوپر پھل بہری ہوتی ہے، یہ نکلی ہوئی، ٹھیک ہے، بیماری ہوتی ہے، برس کی بیماری اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. ایک یہ ہوتا ہے روشن. اللہ نے فرمایا یہ کسی بیماری کی وجہ سے روشن نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہماری طرف سے روشن ہوگا، یہ ہاتھ معجزتاً روشن ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی. فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، ہاں فی 9،
اس سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں ایک لفظ ہے، یعنی ارسلنا، کیا ہے؟ ارسلنا، ٹھیک ہے، مطلب ہم نے بھیجا حضرت کو فی 9 آیات، 9 معجزات کے اندر، 9 معجزات میں الی فرعون و قومہ، طرف فرعون اور اس کی قوم کے، وگرنہ فی 9 اگر اس کا اسی طرح ترجمہ کریں تو ترجمہ نہیں بنے گا۔ ارسلنا، ہم نے بھیجا 9 معجزات کے ساتھ طرف فرعون کے اور اس کی قوم کے۔ کس کو بھیجا؟ حضرت موسیٰ اور ہارون کو، دونوں کو بھیجا تھا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے قوم بدکار، بے شک وہ قوم تھی بڑی نافرمان قوم تھی فرعون کی، ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ، ان دونوں کی جو پنگا پڑا ہے نا، ان دونوں کا، وہ دونوں کا پنگا جو تھا، مقابلہ تھا حکومتوں کے ساتھ تھا، سمجھ آئی ہے؟ بقیہ نبیوں کا مقابلہ جو ہوا تھا وہ کسی قوم ہے یا بستی ہے، ٹھیک ہے، یا گاؤں ہے، جس طرح حضرت یونس ہے، اسی طرح حضرت صالح ہیں، حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ لیکن یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کا مقابلہ کس سے ہوا ہے؟ حکومت سے ہوا ہے، حکومت سے، اقتدار سے۔ ذہن میں رکھو بات۔ حضرت ابراہیم کا جس سے مقابلہ ہوا وہ بھی کون تھا؟ نمرود، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کا جس سے مقابلہ ہوا وہ کون تھا؟ فرعون، اسی نے بھی کیا کیا تھا؟ خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان دونوں کا بڑا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، سمجھ آئی ہے؟ تفصیلی ذکر ہے، سب سے زیادہ ذکر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دیکھو نا، ہر سورت کے اندر اگر واقعہ نہیں ہے تو کم از کم اللہ نام ضرور ذکر کر دیتا ہے۔ 577 مرتبہ تقریباً غالباً حضرت موسیٰ کا نام ہے قرآن پاک میں، تقریباً 500 سے زائد ہے نام ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ باقی واقعہ دیکھو ہر سورت کے اندر ہر نام تو ضرور آ رہا ہے کم از کم ہر سورت کے، اور واقعہ جہاں اللہ ذکر کرتے ہیں اور لمبائی کے ساتھ اللہ پاک ذکر کرتے ہیں نام۔ آگے، اچھا یہ 9 نشانیاں ہیں، نشانیاں تو 2 دی تھیں، یہ اللہ پاک نے، یہ سورت بنی اسرائیل کے اندر بھی گزرا ہے۔ یہ 9 نشانیاں کیا مراد ہیں؟ 2 تو یہ ہیں، کون سی؟ عصائے موسیٰ، ید بیضا، یہ 2 ہو گئے۔ اچھا، تیسری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں گنوائی، 2 تو یہی ہیں۔ تیسری زبان کی لکنت کا دور ہونا حضرت موسیٰ کی، یہ بھی کیا تھی؟ نشانی تھی۔ اچھا، چوتھی وہ سورۃ اعراف کے اندر، پچھلی سورتوں کے اندر بھی گزرا ہے، سورۃ اعراف میں بھی سمندر پھٹ گیا، فرعونی دیکھو ابھی سمندر کے اندر داخل نہیں ہوئے، اگر داخل ہونے سے پہلے وہ ایمان لے آتے اللہ ان کا ایمان قبول کر لیتا۔ ان کے سامنے 12 رستے سمندر کے بن گئے، ظالموں نے اس نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ کتنی ہو گئی جی؟ 4۔ 5ویں طوفان آیا تھا، سورۃ اعراف کے اندر فرمایا نا، طوفان آیا تھا ان کے اوپر، تو حضرت موسیٰ کے پاس گئے سارے، ٹھیک ہے، کہا حضرت دعا کرو، اگر آپ دعا کر دو گے ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ حضرت نے دعا کی، ظالم پھر ایمان نہیں لے کے آئے۔ پھر اس اللہ نے عذاب بھیجا ٹڈیوں کا، ہر برتن کے اندر ٹڈی، ان کی فصلوں کو کھا لیا، سب کچھ برباد کر دیا، اور بنی اسرائیلیوں کی فصلیں اسی طرح کھڑی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ آئے پھر حضرت موسیٰ کے پاس دوڑتے، حضرت دعا کر دیں، حضرت نے دعا کی، اور پھر ظالم کیا ہوتے؟ پھر گئے وعدے سے مکر۔ پھر ان کے اوپر عذاب آیا جوؤں کا، بالوں کے اندر جوئے، ٹھیک ہے، ہر جگہ جسم کے اندر جوئیں، برتنوں کے اندر جوئیں، لیکن بنی اسرائیل محفوظ تھے۔ پھر دعا کی، آئے دعا کی اپیل کے لیے، حضرت نے دعا کی، پھر ہٹ گئے۔ یہ نشانیاں۔ 8ویں مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، منہ میں مینڈک، مورخین نے لکھا ہے ہر جگہ مینڈک، ہانڈی پکا رہے ہیں اس کے اندر مینڈک، ہر چیز کے اندر مینڈک۔ پھر ان کے اوپر عذاب آیا خون کا، خون کا عذاب بھی آیا تھا ان کے اوپر، جس برتن کے اندر پانی وہ خون کے اندر تبدیل ہو رہا ہے۔ کنویں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے ہوتا پانی ہے، لیکن جب برتن کے اندر بھرتے ہیں کیا بن جاتا ہے؟ خون بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کہا بنی اسرائیلیوں سے، انہوں نے سمجھوتا کیا، یار ایک ہی برتن کے اندر نکالتے ہیں، تم اپنے برتن سے نکالا کرو پانی، بعد میں ہمارے برتن میں ڈال دیا کرو۔ اور بنی اسرائیلی نکالتے، جب ان کے برتن میں ڈالتے وہ پھر خون بن جاتا۔ پھر اگلا کام انہوں نے کیا، چلو یار یہ بھی نہیں صحیح،
دونوں ہم ایک برتن کو منہ لگایا کریں گے، ایک برتن کو منہ لگا کے فرعونی بھی لگاتے اور بنی اسرائیلی بھی لگاتے، جب دونوں پیتے اور بنی اسرائیلی کے منہ میں پانی جا رہا ہے، اس کے منہ میں پھر خون جا رہا ہے، کہاں تک بچتے؟ عذاب تھا اللہ کی طرف سے۔ یہ 9 نشانیاں، یہ وہ مراد ہے، لیکن انہوں نے ظالموں نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا، اپنی ضد پہ اڑے رہے۔ اب دیکھیں جی آج جلدی جلدی، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، پس جب آئے حضرت ان کے پاس ہماری آیات لے کر سمجھانے کے لیے، مبصراتن کا مطلب کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے، قالوا ھذا سحر مبین، کہا انہوں نے یہ تو جادو ہے واضح، یہی کہتے تھے نا جب وہ معجزے دیکھے حضرت موسیٰ نے دکھائے تھے فرعون کے دربار میں، عصا اور ید بیضا والا معجزہ، تو کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ جادو ہے، جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو آگے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انکار کیا انہوں نے ان آیات کا، درا حال یہ کہ وہ یقین کر چکے تھے، یقین کر چکے تھے، انفسہم جانیں ان کی۔ غور کرو، فرعون اور فرعونیوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَيْقَنَتْهَا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا کا مطلب یقین سے ہے، یقین ہو گیا تھا ان کو، ان کی جانوں کو، انفسہم ان کے نفسوں کو پتا چل گیا تھا، لیکن ظلم و علوا، ہاں ظلم کرتے ہوئے تکبر کی وجہ سے۔ یہ جو ظلم و علوا کا تعلق ہے نا، وہ پیچھے جہادو و جہادو بہا، دیکھ رہے ہو، یہ اس کے ساتھ ہے، اور انکار کیا انہوں نے ساتھ ان آیات کے، ظلم و علوا، ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کی وجہ سے، ظلم اپنے آپ پر کیا، تکبر کی وجہ سے، اور ان کی جانوں نے، ان کے نفسوں نے پہچان لیا تھا یہ واقعتاً اللہ کا پیغمبر، اور نشانیاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے۔ آگے، ہائے ہائے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ تو کیسا تھا انجام فساد مچانے والوں کا۔ پھر ہم نے دیکھو میرے پہ، دیکھو ہم نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا ہم نے فرعونیوں کو، ہمارے پیغمبر سے مقابلہ کیا، توحید کو نہیں مانا، ہم نے پانی کے اندر کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، اور موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ پیچھے آیت گزری تھی ابھی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ واقعہ کیا ہوگا؟ رہنما ہوگا اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو، دیکھ لو، وہ لوگ موسیٰ کے اوپر ایمان لائے، انہوں نے توحید کو قبول کیا، ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا، لیکن فرعونیوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ مومنو، یہ واقعہ تمہارے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، اگر تم عمل کر لو گے، اگر عبرت حاصل کر لو گے، سبق حاصل کر لو گے، تو یہ واقعہ، یہ نری ہدایت اور تمہارے لیے خوشخبری بن جائے گا جب عمل کرو گے۔ نیز پہلی علت کے اوپر یہ واقعہ کیا ہے؟ متفرع ہے۔ آیت میں آیا ابھی پیچھے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جب وہ لاٹھی سانپ بنی تو حضرت کیا؟ پیچھے بھاگے۔ اگر حضرت کو پتا ہوتا کہ یہ سانپ مجھے نقصان نہیں دے گا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے۔ کیوں بھاگے؟ بولو کیوں بھاگے؟ حضرت کو علم نہیں تھا، حضرت کو پتا نہیں تھا، معلوم ہوا کہ عالم الغیب انبیاء نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ آگے جی حضرت سلیمان کا واقعہ ہے، یہ بڑا زبردست واقعہ، اس لیے میں نے چھیڑا نہیں ہے، اس حاضری دے دیں سارے۔